السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حضرت واصف علی واصف صاحب کی بک گفتگو 4۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پہ واصف صاحب کی ابھی تک گفتگو کی 3 جلدیں شیئر کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کسی دوسرے رائٹر کی یا واصف صاحب کی بک کی کوئی ٹاپک سننا چاہتے ہیں یا کوئی بک سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں نے اپنے چینل پہ دیا ہوا ہے۔ واصف صاحب نے بہت ہی ایسی بکس لکھی ہیں کہ جس سے ہمیں نہ صرف شعور ملتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے بہت اچھے طریقے بھی ملتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اگر ان کی بکس کو سمجھیں، ان کی بکس کو سنیں۔ اس کے علاوہ ان کی بکس میں سے ہمیں بہت سے ایسے سوالات کے جواب ملتے ہیں کہ جو ابھی تک ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے ہوں گے، اور روحانیت کے بارے میں بھی ہمیں شعور ملتا ہے، اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ روحانیت اصل میں ہے کیا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی روحانیت کے حوالے سے ہی ہے۔ تو سوال ہے، اس زندگی میں اللہ کا جلوہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب، یہ زندگی ختم ہوگی، پھر یہ کام شروع ہوگا، اس کا انتظار کرو، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ یہ سوال وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی آنکھ میں کوئی غیر اللہ نہ ہو، کسی بھی غیر اللہ کا جلوہ نہ ہو، ذہن میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو، دل میں غیر اللہ نہ ہو، کوئی غیر اللہ وابستگی نہ ہو، پھر وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اس وجود کی تو ویسے ہی بات نہیں ہو سکتی۔ جس ذریعے کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے وہ ذریعہ ہی اویلیبل نہیں ہے، اور جو تھوڑے بہت ذرائع اویلیبل ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ لگے پڑے ہیں۔ دعا کرو کہ تمہارے پاس کوئی مال نہ رہ جائے، خدا کرے کہ تیرے پاس کوئی دوستی نہ رہ جائے، خدا کرے تیرے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ رہ جائے، تیرا کچھ بھی نہ رہ جائے، تو پھر اللہ کے جلوے کا انتظار کر سکتے ہو۔ انتظار بہتر ہے، کیونکہ وہ جس وقت آئے گا سو اسی وقت آئے گا۔ تو کوئی آدمی دیدار الہی کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ درویش لوگ بتاتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ بس آپ بات سمجھ لیں، صرف وہ ایک جگہ ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، نہیں تو نہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے ہماری زندگی ادھر ہی رہنی چاہیے، دنیا میں ہی رہنی چاہیے، اس جہان کے سوال جواب تک ہی رہو۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دیدار کرا دوں گا، ایسا کوئی نہیں کرا سکتا کہ دیدار الہی کرائے، دیدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کرائے۔ اپنے سے کسی بڑی چیز کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، تو اپنے خیر خواہ ہی بنو۔ ہاں، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری جیب میں 10 روپے ہیں، میں تمہیں 2 روپے دے سکتا ہوں، جتنا دے سکتے ہو اتنا دے دو، کیونکہ یہ ایک اختیار ہے، یہ بات ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور وہ بات اختیار میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو عام طور پر مریدین جو ہیں وہ پیروں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ سرکار آپ اس کا حل ضرور نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو ہیں ہی ایسے۔ وہ بیچارہ پیر صاحب پہلے 1 دفعہ سنے گا، 2 دفعہ سنے گا، مرید پھر کہے گا کہ ضرور اللہ کا دیدار کرا سکتے ہو۔ پیر صاحب بیچارہ چکر میں آ جائے گا۔ کسی ایک مرید نے جھوٹ میں آ کے کہہ دیا کہ جی ہو گیا دیدار، پھر کسی دوسرے نے آ کے کہہ دیا کہ دیدار ہو گیا، تیسرے نے کہہ دیا جی مجھے بھی دیدار ہو گیا، یعنی دیدار کرانے والا وہ پیر بیوقوف بن گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کم از کم آپ دانا انسان بن جاؤ کہ آپ صداقت سے سوچو کہ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ فی الحال کوئی اور ایسی طاقت یا ہستی نہیں ہے جو دیدار کرا سکے۔ ہاں، اللہ اپنا دیدار کرا سکتا ہے اگر اللہ خود چاہے تو، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اللہ کا دیدار کرا دیں۔ اس سے آگے کسی کا بس نہیں ہے۔ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے؟ جو آپ کے بس میں ہے، استعفیٰ دے سکتے ہو، یہ تمہارے بس میں ہے، یہ آپ کر سکتے ہو۔ اپنا مکان نیلام عام کر سکتے ہو، یہ آپ کر سکتے ہو۔ جس آدمی کے دل میں نفع و نقصان کا احساس ہے وہ ایسے کام نہ کرے۔ اس کو اگر اللہ ملے تو دعا کرے کہ یا اللہ میرے حالات بہتر کو کر دو۔
دیدار کی قبولیت تب ہوتی ہے جب ایسی حالت ہو۔ کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اللہ کا دیدار وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو دنیا میں اور کوئی خواہش نہ ہو اور جس نے ماسوا کا نقش مٹا دیا ہو۔ آپ لوگ تو مجسم ماسوا ہیں۔ ماسوا نہ مٹے تو ماورا کدھر سے آئے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس سوال کی بھی معافی مانگو، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں، کتھے جالڑیاں۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کرا دیں گے، اس غریب آدمی کے لیے بھی معافی مانگو کہ وہ اپنی ہستی سے زیادہ ایک بول ایسا بول بیٹھا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل جائے، اور یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ پھر میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے لوگ سن رہے ہیں، لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کے لیے بہتر سے بہتر کنٹینٹ بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اور آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو کچھ حد تک یا کافی حد تک سمجھ آ بھی جاتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔